میں میٹھی باتیں نہیں کرتا، چونکہ آپ کو پتہ پورا پاکستان ہی کڑوا ہوا پڑا ہے. وہ پاکستان جو پر ہے عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ سے پر ہے، اور کرپشن سے بھی پر ہے. کون کرتے ہیں؟ اور جس کرپٹ بندے کو بھی آپ دل چیرو گے نا، اس کو جنت کا کوئی لالی پاپ دیا ہوگا اس کے مسلک کے مولوی نے. رشوت خوروں کو بھی جنت کے ٹکٹ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ رشوت کھا کے بندہ اگر فلان ہستی کے نام پہ 2-4 دیگے بریانی کی دے دے، سارے معاف ہو جاتے ہیں. کچھ بھی معاف نہیں ہوتا، لوگوں کا کھایا ہوا، حرام کھایا ہوا 1 ٹکا بھی معاف نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے سیکھنا ہے تو پھر مولا حسین سے سیکھیں. مولا حسین کیا فرماتے؟ کیا جب مدینے سے جا رہے تھے، جو ساتھ نہیں آ رہے تھے ان کو چھوڑ دو، جو ساتھ آ رہے تھے ان کو روک کے پہلے فرمایا کسی کا قرضہ دینا ہے پہلے واپس کرو پھر میرے ساتھ آؤ. ادھر تو امام حسین کے نام پہ پتہ نہیں مثلا سارے خوش ہیں، بخشش بٹ رہی ہوتی. ایسا نہیں ہے. اور یہ ساری پروڈکٹس، یہ 2 نمبر مال کا کیوں بکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن غائب کر دیا گیا زندگیوں سے. لوگ قرآن نہیں پڑھتے. بڑا ماسٹر پلان بنایا شیطان نے، نکال دو قرآن، چونکہ ہدایت کی ضمانت اس کی دی گئی ہے جو قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامے گا. تو شیطان کا پلان کیا ہے؟ ایک کو نکال دوں اگر میں ان کی زندگیوں سے، دوسرا رہے بھی تو وہ صحیح نہیں ہونا، یہ گمراہ ہو جائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے یہ دو ٹیبلٹس کھانا ضروری ہے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ایک نہیں 2، ورنہ اللہ کے نبی ہمیں زحمت میں نہ ڈالتے. کہتے یہ یا یوں فرماتے کہ یہ 2 ہیں آپشنل ہیں، اگر تمہارا موڈ قرآن والا بنتا ہو ادھر چلے جانا، موڈ اہل بیت والا بنتا ہو ادھر چلے جانا. آپشنل نہیں کہا، فرمایا جب تک تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگے.